وراثت اور یتیموں کے حقوق، قرآن کا اہم حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ عمر نکاح کو پہنچ جائیں، یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھ لو تو ان کے حوالے ان کا مال کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مال کو جلد جلد اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے مت کھا ڈالو۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ تو اپنے کو بالکل روکے رکھے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، البتہ جو شخص نادار ہو وہ مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ حساب کر لینے والا کافی ہے۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرتے وقت کسی کو گواہ بنانے کا حکم اس غرض سے ہے تاکہ جس نے ذمہ داری اٹھائی تھی وہ بری ہو جائے اور اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ دور جاہلیت میں عرب جبر، ظلم اور سخت دلی کی وجہ سے عورتوں اور بچوں اور ان جیسے کمزور لوگوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے تھے، وراثت کو صرف طاقتور مردوں کا حق ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احکام وراثت کو بیان کرنے سے پہلے ایک اجمالی حکم پیش فرما دیا تاکہ لوگوں کے دل اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، اس متروکہ میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ، بہرحال ایک حصہ قطعی ہے۔ وراثت میں عورت کا حق کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے وقت اعزاء اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو۔ آیت کے معنی سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو کوئی چیز میسر ہو جائے اور وہاں ایسا کوئی شخص ہو جو اس چیز کو آس لگائے دیکھ رہا ہو تو اس کے لیے مناسب ہے کہ ایسے شخص کو اس چیز میں سے جو ممکن ہو سکے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قول معروف یعنی بھلی بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ معروف منکر کی ضد ہے، اس کا مقصد ایسے لوگوں کو تسلی دینا ہے جو میت کے مال میں سے کچھ پانے سے محروم رہ گئے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو انہیں کیسی فکر رہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات پکی کہیں، یعنی انہیں چاہیے کہ اپنے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں تاکہ بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا آدمی فراہم کر دے جو ان کی اولاد میں انصاف کرے، اور انہیں چاہیے کہ ایسی بات کہیں جو منصفانہ، جچی تلی، سیدھی اور صحیح بات ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ذریت و اولاد پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جو ان پر ظلم و زیادتی کریں۔
جیسے اپنے بچوں کے بارے میں اندیشے لاحق ہوں، اسے دوسروں کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ یقیناً اسے اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں وہ بس اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یتیموں کا مال ناحق کھانا حرام ہے اور اس پر اللہ کی جانب سے سخت دھمکی بھی ہے۔ کسی کا حق مارنے سے پہلے یہ آیت ضرور یاد رکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔